أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة تخرج من افواہهم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ تو گزشتہ کل جو آخری بات ذکر ہوئی کہ قرآن مقدس کے ذریعے محبوب ان کو ڈرائیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ رب نے اپنے لیے اولاد بنائی، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، جنہوں نے یہ کہا کہ رب کی اولاد ہے، رب بچہ رکھتا ہے، جن کا یہ کہنا تھا ان کو ڈرائیں، ٹھیک ہے، اس قرآن کے ذریعے۔ اب اسی سے متصل بات آ رہی ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، یہ جو بات ہوئی کون سی؟ رب کی اولاد کی جو بات ہوئی، کہا اس کے بارے میں نہ تو وہ کچھ جانتے ہیں، ما لہم بہ من علم، اس بارے میں نہ وہ خود کچھ جانتے ہیں، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کچھ جانتے تھے یہ، لیکن کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات اپنے منہ سے کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ان یقولون الا کذبا، جو کچھ وہ کہتے ہیں سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، شریک سے پاک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہوئی ہے نا۔ اب یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے باپ دادا جو عقیدہ رکھتے تھے اس عقیدے پر چلتے ہیں۔ ان کے باپ داداؤں نے کہا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے لیے جو یہ فرشتے پیدا کیے ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے وہ لوگ۔ پھر یہود ہے، سب سے پہلے جنہوں نے رب کا شریک ٹھہرایا وہ یہ نصرانی ہے، عیسائی لوگ، عیسائی ہیں وہ، کرسچن، اور اس کے بعد جنہوں نے رب کے لیے اولاد مانی، کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ یہود ہے، اور اس کے بعد جنہوں نے رب کے لیے اولاد ثابت کی وہ کفار مکہ ہے۔ تو کہا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، ان کے پاس یہ کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اپنے باپ دادا سے یہ بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے پاس بھی کچھ علم نہیں، نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم تھا، تو ان کے باپ داداؤں کے جھوٹے عقیدے کی یہاں تردید کی گئی، اور انہیں جواب دیا گیا کہ جس رب کے لیے تم اولاد ثابت کرتے ہو وہ رب اولاد سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور اولاد کی ضرورت کسے پڑتی ہے؟ جو اپنے اندر کمزوری رکھتا ہو اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ اولاد کی ضرورت کسے پڑتی ہے؟ جو خود اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہو کہ مجھے کچھ ہوگا تو میری اولاد میرے پیچھے کھڑی ہوگی، اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ کہ ہمارا رب تو بڑا طاقتور ہے، اسے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، اسے کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ اب کبرت کلمتن تخرج من، یہ بڑی بات کہتے ہیں نا اپنے منہ سے، کہا ثابت تھوڑا سا وہاں کیا جاتا ہے، بات وہاں کی جاتی ہے جہاں کوئی شبہ ہو، جہاں کوئی گمان ہو، جہاں کوئی اندیشہ ہو، اندیشہ ہو، یا تو اندیشہ بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں کر سکتے اس رب کے لیے، یا امکان بھی نہیں ہے، تو جو کچھ تم کہتے ہو یقیناً وہ بہت جھوٹی بات ہے۔ اب اس کے بعد جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بڑی اہم بات ہے، قرآن مقدس کا بڑا نازک پہلو ہے، یہاں ترجمہ کرتے وقت بھی ہم کو بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، سننے والوں کو بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر وہ کفار مکہ اس بات پر ایمان نہ لائیں، یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس کے اولاد سے پاک ہونے، اس کے شریک سے پاک ہونے کی طرف اور اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے، محبوب آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ اللہ، تھوڑا سا سمجھیے، اگر وہ ایک رب پر ایمان نہیں لائیں گے تو محبوب آپ اتنے غم زدہ ہو جائیں گے، اتنے غم زدہ ہو جائیں گے، آپ کے دل کو اتنی تکلیف ہوگی کہ اس تکلیف کے سبب آپ اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ اللہ، یہ انداز ہے قرآن مقدس کا۔ تو اس سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر وہ دل رکھتے ہیں، کس قدر درد مند دل رکھتے ہیں کہ راہ سے بھٹکا ہوا راہ پر آ جائے اور اپنے رب کو ماننے لگے۔ کیسا دل ہوگا حضور علیہ السلام کا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ کفار کے ایمان نہ لانے پر نہایت رنجیدہ رہتے تھے اور بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں، لیکن جب لوگ دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے تھے تو حضور کے دل کی تسلی کے لیے اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور حکم دیا، محبوب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے نا تو ان کے ایمان نہ لانے پر آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ اپنے دل پر بوجھ نہ لے لیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آپ تو قرآن مقدس کو بیان کر دینے والے، کھلم کھلا اپنے رب کا پیغام پہنچا دینے والے۔ یہ تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی۔ اور خاص بات جو یہاں اس سے ثابت ہو نا وہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تبلیغ کا جذبہ کیسا ہوگا، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لانے کا جو حضور کا جذبہ ہے وہ کیسا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے لیے کتنی شفقت ہے آپ کے دل میں، آپ کے دل میں امت کے لیے کتنی رحمت ہے آپ کے دل میں، اور تبلیغ کے جذبے کے ساتھ ساتھ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ میرے صحابہ کیا میں نے حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ تو کس قدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت پر شفیق بھی ہیں اور رحمت کرنے والے بھی۔ اس کا اندازہ لگائیے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا رویہ کیسا تھا، کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تو کبھی پتھر برسائے جاتے، کبھی کنکر مارے جاتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، کیا دشمنی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ گندگی ڈال دی جاتی ہو؟ دشمنی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ گندگی ڈال دی جاتی ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایک شخص اونٹ کی اوجڑی کو لا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دیا جاتا۔ اب تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ کس قدر تبلیغ کا جذبہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ دشمنی میں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ حضور باہر نکلتے ہیں، واللہ ہم ان لفظوں کو اپنی زبانوں پر نہیں لانا چاہتے، اللہ ہماری جانیں لے لے اس سے پہلے کہ ہم یہ باتیں بولیں، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے کون سا لفظ نہیں کہا ہے، جادوگر، ساحر، اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں چھوڑی، باوجود اس کے ان کے اس طرز عمل کے باوجود بھی حضور اگر یہ ایمان نہیں لاتے نا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے اور دعائیں مانگتے، مولا یہ لوگ تو مجھے نہیں جانتے، ان کے دل میں ایسی چیز داخل کر دے کہ یہ تجھے مان لے اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ رات بھر عبادت کر کے یہ دعائیں مانگی جاتی تھی۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درد مند دل ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی کوشش ایسی صحیح کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہنم میں اوندھے گرے جا رہے ہو، تم جہنم کے کنارے پر ہو اور جہنم میں گرے جا رہے ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر شفیق ہے،
ہے نا. تو یہ چیز بحیثیت امتی کیا ہمارے دل میں موجود ہے کہ نہیں؟ آج یہاں سے ہمیں ہمارے لیے کیا سبق کا جو دین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اور ہم تک جیسا رب نے حکم دیا محبوب نے بالکل ویسا ہی ہم تک پہنچا دیا، کیا اس دین کو ہم مان کر اس دین پر عمل کر کے کیا کبھی ہمارے اندر حضور کی اس سیرت کا وہ پہلو لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس فکر امت کے جذبے کو کیا ہم ہمارے دل میں لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک آخری حدیث کہہ کر بات ختم کر. حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اس حالت میں کی، جس نے صبح اس حالت میں کی، آنکھ کھلی اس کی، لیکن اس کے دل میں میری امت کے لیے فکر نہ تھی. جس نے صبح اس حالت میں کی کہ اس کے دل میں میری امت کے لیے فکر نہ تھی، حضور فرماتے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ بھلے یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، وہ بھلے یہ کہتا ہوں میں پارٹ ٹائم کا نمازی ہوں، وہ بھلے یہ کہتا ہوں کہ میں حاجی اور نمازی ہوں، حضور کہتے ہیں وہ میرا نہیں ہے. اب ہم کہاں جائیں گے؟ ایمان لانے کے بعد بچتا کون سا سہارا ہے؟ کہ وہ حضور کی بارگاہ ہے، بس وہی نجات دلا سکتی ہے. اب حضور خود ہی آپ ارشاد فرماتے وہ تو میرا نہیں ہے. اب کس کھاتے میں چلے جائیں گے ہم؟ ہم بھلے آپ چند ہی ہیں، لیکن آپ سوچئے آپ کس کھاتے میں جائیں؟ تو وفا حضور سے ہو، ہے نا. کیا وفاداری دوستوں سے بعد میں، ماں باپ سے بھی بعد میں، پیر صاحب سے بھی بعد میں، سب سے پہلی وفا حضور سے ہونی چاہیے کہ حضور یہ کہیں کہ یہ میرا ہے، بس سب کچھ اسی پر ہے. ہماری نجات کا دار و مدار ہی اسی پر ہے کہ حضور یہ کہہ دے کہ یہ تو میرا ہے، باقی کچھ نہیں ہونا ہے ہمارا. تو ہمیں اور آپ کو اس آیت سے بالکل کھلم کھلا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اندر خود نیک بننے کے بعد جو اصل راستہ ہے کہ وہ صرف نرا نیک بن جانا نہیں ہے، وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانا ہے اور ان کی آخرت کو بھی سنوارنا ہے. اگر ہمارے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا یہ پہلو نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیسے ہم اس پہلو کو اپنے اندر لائیں. کم سے کم دوسروں کو نہیں، کم سے کم اپنے گھر والوں کو تو ہم نیکی کی طرف لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے؟ چلو دوسروں کو نہیں لا سکتے، آپ مجھے نہیں کہہ سکتے، میں آپ کو نہیں، لیکن آپ خود اپنے گھروں میں تو کہہ سکتے ہیں اور میں اپنے گھر میں کہہ سکتا ہوں. اتنا تو کم سے کم کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اس جذبے سے سرشار فرمائے، ہمارے دلوں میں فکر امت کا بھی جذبہ پیدا فرمائے، ہمیں نیک بنائے اور نیکوں میں ہمارا شمار فرمائے. ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اس خطا کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.